کرگل کے شہیدوں کی جاگیر نہیں دیں گے۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گری کی ایک نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں، یوگ گرو اور کاروباری رام دیو اور ان کی کمپنی پتنجلی آیوروید کو اس ہفتہ دیش کی 3 الگ الگ عدالتوں سے جھٹکا لگا ہے، حالانکہ ان کے لیے یہ کچھ نیا نہیں ہے۔ آئیے دوستو سنتے عمران پرتاپ گری کی نظم۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کارگل وجے دیوس، عمران پرتاپ گڑھی مائک پر موجود میرے سامنے شیکھاواٹی کے تمام شوربیر پریواروں کے لوگ، کیپٹن ایوب صاحب کی سرزمین، پرم ویر پیرو سنگھ جی کی سرزمین، میں اس سرزمین پہ کھڑا ہو کر کے 4 پنکتیاں پڑھتا ہوں۔ کرگل کے شہیدوں کی جاگیر نہیں دیں گے، کرگل کے شہیدوں کی جاگیر نہیں دیں گے، ہم جان تو دے دیں گے، کشمیر نہیں دیں گے، ہم جان تو دے دیں گے، کشمیر نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، کہ بھارت کے ترنگے کی سوگندھ ہے ہم ان کو، کشمیر تو کیا اس کی تصویر نہیں دیں گے، کشمیر تو کیا اس کی تصویر نہیں دیں گے۔ ایم ڈی چوپدار صاحب، آپ کو بہت بدھائی۔ میں یہ بکلیٹ پڑھ رہا تھا اور اس میں 900 سے زیادہ نام پڑھ کر کے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں جس ضلع میں پیدا ہوا ہوں، ضلع کا نام ہے پرتاپ گڑھ، اس میں پرتاپ جڑا ہوا ہے، لیکن آج مجھے لگ رہا ہے کہ کاش میں جھنجھنو میں پیدا ہوا ہوتا، ان سورویروں کی اس سرزمین پہ کیوں نہیں پیدا ہوا۔ میرا جنپد، میری مٹی، میرا ضلع مجھے بہت پری ہے، پیارا ہے، لیکن جو پرمپرا شہادت کی اور ویر گاتھاؤں کی اس مٹی سے جڑی ہوئی ہے، وہ اپنے آپ میں بہت انوٹھی ہے۔ ایم ڈی چوپدار صاحب نے جو کوشش کی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہاں موجود ایک انسان کو ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے تالی بجانی چاہیے، ان کی شاندار کوشش کے لیے۔ اور وہ ابھی مائک پر بات کرتے کرتے بھاؤک سے ہوئے کہ بسیں روکی جا رہی ہیں۔ چوپدار صاحب، جب بھی کچھ اچھا کام کریے گا تو یہ سب جھیلنا پڑے گا، پڑتا ہے یہ۔ ایک جگنو تھا، وہ بہت چمکتا تھا، ایک دن ایک سانپ اس کے پیچھے پڑ گیا، جگنو بھاگتا رہا، سانپ پیچھے پڑا رہا، تھک ہار کے جگنو کو لگا کہ اس سے بات کرنی چاہیے، تو وہ پلٹ کے رک گیا اور اس نے سانپ سے کہا کہ بھائی میری تیری کوئی دشمنی؟ سانپ نے کہا نہیں۔ بولا جو تمہاری فوڈ پروسیسنگ والی چین ہے، یعنی کہ جو کھادیہ پدارتھ تم کھاتے ہو، کیا مجھے کھانا چاہتے ہو؟ اس میں آتا ہوں میں۔ تو سانپ نے کہا نہیں۔ تو بولا بھائی جب مجھ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مجھے کھانا بھی نہیں چاہتے، تو پھر میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ تو سانپ نے کہا تم چمکتے بہت ہو، اس لیے تکلیف ہے۔ تو یہ دنیا کا دستور ہے، لیکن منور صاحب نے کہا ہے کہ نئے کمروں میں اب چیزیں پرانی کون رکھتا ہے، پرندوں کے لیے شہروں میں پانی کون رکھتا ہے، اور وہ تو ہم ہیں جو بچائی ہے وراثت ورنہ سلیقے سے بزرگوں کی نشانی کون رکھتا ہے۔ میں اس کوشش کے لیے آپ کو سلام کرتا ہوں، سلیوٹ کرتا ہوں۔ جب میں نے قائم خانی سماج کے بارے میں، برادری کے بارے میں اور ان کی قربانیوں کے بارے میں، ان کی بہادری کے بارے میں سنا، تو میں پچھلے 1.5 سے ان سے کہہ رہا ہوں، 1.5 سال سے ان سے کہہ رہا ہوں کہ ایک کارکرم دلی میں کرتے ہیں جس میں شیکھاواٹی کے تمام۔ آئیے نظم سننے کے بعد ایک کتاب اثر قیامت اور فتنہ دجال سے کچھ باتیں سنتے ہیں۔ دجال سے 3 سال پہلے جب یہ فتنہ ظہور پذیر ہوگا، ہر شخص ہی پہچان لے گا کہ یہ دجال ہے، بشرطے کہ اسے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی باتوں پر یقین ہو۔
اگر منکرین حدیث کی کتب کا مطالعہ کسی خالی ذہن نے کیا ہوگا تو اسے ہرگز یقین نہ آئے گا اور وہ راویوں کی بحث میں پڑا رہے گا۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس فتنہ سے پہلے کیا ہوگا، تاکہ مومنین اس کی آمد سے پہلے اس کی چال بازیوں کے مقابلے کے لیے تیار رہیں۔ اس ارشاد حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ علامات ارشاد فرمائی گئی ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے ظہور سے پیشتر 3 سال ہوں گے۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش روک لے گا اور زمین 1/3 نباتات بند کر دے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین اپنی 2/3 نباتات بند رکھے گی، اور تیسرے سال آسمان اپنی پوری بارش اور زمین اپنی پوری رویدگی روک لے گی۔ 4 پاؤں میں سے ہر کھری والا اور دانت والا جانور ہلاک ہو جائے گا۔ دجال کا فتنہ ضروریات زندگی کی قلت و کثرت کی بنا پر کامیاب ہوگا، اس لیے غالباً بارش و نباتات روکنا پھر جاری کرنا دجال کی آمد سے پہلے اس لیے ہوگا کہ لوگ پھر سمجھ لیں کہ یہ چیزیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کہیں سے کچھ کام نکلتا محسوس ہو تو در حقیقت اسی کے پیچھے اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے۔ ہر نبی نے دجال سے ڈرایا۔ سالم نے اپنے باپ ابن عمر سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف کی جیسا کہ وہ اس کے لائق ہیں۔ پھر دجال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، اور کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا۔ لیکن میں تم سے ایسی بات اس کے متعلق کہہ دیتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں کہی۔ تم جان رکھو کہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے۔ تذکرہ دجال نوح علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے اور اس سے مسلسل ڈرایا جا رہا ہے۔ وہ کیونکہ شیطانی وساوس کے سہارے اپنے کارناموں میں کامیاب ہوگا، اس لیے شیطان اپنے اہم ترین فتنے کی راہ ہموار کرنے کے لیے ایسے لوگوں سے ایسی باتیں لکھوا رہا ہے، اس کا نمائندہ آئے تو مسلمان بھی اسے گمراہ نہ کریں اور نہ ہی اس سے پناہ مانگے، بلکہ تحقیقات کے نام سے شکوک میں مبتلا رہیں اور اسے اپنے فتنے کو پھیلانے کا خوب موقع مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا، ممکن ہے کہ دجال کو وہ شخص پائے گا جس نے مجھے دیکھا ہے اور میری گفتگو سنی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن ہمارے دل کیسے ہوں گے؟ کیا ایسے ہی ہوں گے جیسے آج ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے بہتر، کیونکہ باوجود فتنہ کے ایمان قائم رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا ایک صحابی دجال کو دیکھ لے گا۔ اس سے مراد تمیم داری ہیں جو دجال کو دیکھ کر آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حال بیان کیا تھا۔ اس سے اگلی حدیث میں اس ملاقات کا بیان آ رہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس زمانے میں دجال نکلے گا اس زمانے تک مسلمان موجود ہوں گے۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو